يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا وصال ہوا۔ ہماری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، ہمارا مقصد دین کو بلند کرنا، دین کی آواز دور دور تک پہنچانا۔ آج میرے آنے کا مقصد، اگر ایک نقطہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری کامیابی اور کامیابی۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اور پاکستان کے قانون کے مطابق 7 ستمبر کو پاکستان کے اندر ایک فرقہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ کیا ہے، کون ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1974 کو کیوں قرار دیا گیا؟ بنیادی نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز جاننے والا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیں کہ قرآن پاک نے یہاں کیا فرمایا اس آیت مبارکہ میں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، دونوں جملوں کو ساتھ لے کے آئیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتمے والے۔ اصطلاح کے اندر رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت ملے، نئی کتاب ملے، نئے احکام ملے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانے پچھلے نبی کی نبوت کو جاری رکھے، وہی بات کہے جو پہلے نبی نے۔ رسول نئی شریعت، نیا قانون، اور نبی پرانے نبی کی باتیں دہرانا۔ اس لیے ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ایک ہی وقت میں یعقوب علیہ السلام بھی تھے، یوسف علیہ السلام بھی۔ تو لہذا آیت میں دونوں کی نفی کی، وخاتم النبیین، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے، اس کے بعد کوئی رسول تو آئے گا نہیں، نبی بھی نہیں آئے گا۔ شاید دنیا کے اندر کوئی دعویٰ کرے، آپ نے فرمایا انا آخر النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ایک قانون سمجھیں، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول، جن کو کتابیں ملی وہ رسول۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی ایک اور بھی حدیث، یہ لوگوں سیکون فی امتی
ثلاثون کذابون دجالون یدعمون انہ نبی، کہ لوگوں 30 ایسے لوگ آئیں گے جھوٹے دجال ہوں گے جو اپنے اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کریں۔ آپ نے پیشن گوئی بتا دی، کیوں؟ اب حیرت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 نے نبوت کا دعویٰ کیا، 2 نے، ایک اسود عنسی نے اور ایک مسیلمہ کذاب نے۔ مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسلام قبول کیا، کرنے کے بعد ایک شرط رکھی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں ایک شرط پر، اگر تم اپنے جانے کے بعد مجھے اپنی نبوت کا وارث بنا کے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، میں تو تمہیں یہ کھجور کی چھڑی دینے کے لیے حقدار نہیں، تم نبوت کی بات کرتے، انکار کر دیا۔ اور وہ وفد تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، چلے گئے۔ تیسرا طلحیہ بن اسدی، اور چوتھی ایک عورت تھی سجا نامی عورت، انہوں نے دعویٰ کی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انفصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لوگوں کے چیلنج سامنے آ گئے، اور کرنا کہ حضرت ابو بکر نے ان تینوں چیلنجوں کا سامنا کس طرح کیا۔ نمبر 1، آپ کی وفات اور وصال کے بعد اکثر لوگ مرتد ہو گئے۔ نمبر 2، کئیوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3، کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر گھبرائے نہیں، سب سے پہلے آپ نے مدعین نبوت کو ختم کرنے کے لیے ان کا کھڑا کھما کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا آخر النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، یہ عقیدہ سمجھا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جو بھی دعویٰ کرے گا اس کا سن ہم قلم کر دیں۔ کیا ہوا؟ قافلہ بھیجا مرتدین لوگوں کی طرف، وہ اسلام قبول کر لیا، کہیں مر گئے۔ مانی زکوٰۃ کے پاس گئے، کہا کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ کے نبی کے دور میں ایک بکری کا بچہ دیتے تھے، اگر تم منع کرو میں تمہیں لڑوں گا، تم سے میں جہاد کروں گا۔ یہ بھی چھوٹا مسئلہ تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والے یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اسود عنسی کو فیروز دہلوی نے مار دیا، قتل کر دیا، اور بعض روایتوں میں ہے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئی تھی۔ نمبر 2، مسیلمہ کذاب یا ماما کا صدر تھا، بڑا تھا یا سردار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا قافلہ بھیجا، کس کے ہمراہ؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل، وہی جو اللہ کے نبی کے سخت مخالف تھا، اللہ نے اس کے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اکرمہ بن ابی جہل یمامہ گئے ان کے لڑنے کے لیے، اس کے پیچھے آپ نے دوسرا قافلہ بھیجا شرحبیل بن حسنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن گمسان کی لڑائی ہو رہی، کوئی فیصلہ نہیں نکل رہا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو، کہیں لڑ رہے تھے، ان کو کہا چھوڑو، جا کے یمامہ کے اندر جاؤ اور مسیلمہ کا مقابلہ کرو۔ وہاں گئے، لڑائی ہوئی، پہلے ایک صحابی رسول آگے بڑھے، حبیب بن زید، یہ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے، یاد رکھنا میری بات، ختم نبوت پر پہلا شہید حضرت حبیب بن زید،
کیا پہنچا؟ پہلے دعوت دی، دعوت دینے لگا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک سوال کیا اس سے، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ مسیلمہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ حبیب بن زید سے، میں گواہی دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے اتشہد، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پوچھا، مجھے آواز نہیں آئی۔ پھر پوچھا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں؟ فرمایا بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ بادشاہ تھے، پھر یہی سوال کیا۔ حبیب بن زید نے پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تیرے بارے میں دوسرا ہاتھ کاٹا۔ اپنے موقع سے تبدیل نہیں آئے کہ شاید ڈر جائے، لاتیں کاٹ دی، لیکن حبیب بن زید کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن اپنی بات سے مڑے نہیں۔ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے غور کرنا میرے بھائیوں، جنگ چھڑی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یہاں اللہ اکبر ایک صحابی رسول ہیں وحشی بن حرب۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، اللہ اکبر، اب ہماری طرح تھوڑی ہے معاف کر دیا بدلہ لینا ہے۔ اب اسلام قبول کر کے لے کے آ گیا جو سخت دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا، لیکن ایک شرط رکھی، اے وحشی تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو سائڈ میں بیٹھا کر، کیوں میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، جس طرح تم نے اس کے ساتھ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے مجھے پرانا غم یاد اور تازہ ہو جاتا۔ آپ نے کچھ کہا نہیں، کہتے ہیں کہ وحشی بن حرب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں، پر دور سے دیدار کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس جنگ کے اندر اس نے تحیہ کیا کہ مسیلمہ کذاب کو میں ماروں گا، اللہ تعالیٰ میرے سے بدلہ لے لے جو میں نے ایک مجاہد اعظم امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا، آج اس منحوس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی نبوت کو میں اس کو ماروں گا، قتل کروں گا۔ اس لڑائی کے اندر 40 غور کرنا میرے بھائی، 1000 کا لشکر تھا۔ پوری جنگوں میں، جنگ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، کہاں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، تبوک تک، صرف 269 صحابہ اکرام شہید ہوئے، صرف 269 صحابہ۔ اور اس جنگ میں، ختم نبوت کی جنگ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دفاع کے لیے 1200 صحابی شہید ہوئے۔ اندازہ کرو ختم نبوت کتنا بڑا مسئلہ ہے، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ہمارے پاس قادیانی آتے دعوت دیتے، ہمیں پتہ ختم نبوت میرے بھائیوں بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں نشاور کر دی ختم نبوت کے پیچھے۔